کیا تم نے کبھی سوچا ہے اگر ایک دن تم جاگو اور تمہاری ماں کی آواز تمہیں سنائی نہ دے، اگر تمہارے والد وہ دروازہ نہ کھولیں جو ہمیشہ تمہارے انتظار میں کھلتا تھا، اگر وہ دعائیں جو تمہارے ہر کام سے پہلے تمہارے نام ہوتی تھی اچانک خاموش ہو جائیں، دنیا کی ساری کامیابیاں، شہرت، پیسہ، عزت، سب کچھ اگر تمہیں مل جائے مگر ماں باپ ناراض ہو جائیں تو سمجھ لو تم خالی ہو گئے ہو، اندر سے باہر سے، ہمیشہ کے لیے۔ آج میں تمہیں ایک لڑکی کی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو جوانی کے دوڑ میں ماں باپ کو پیچھے چھوڑ گئی اور جب واپس آئی تو بہت کچھ بدل چکا تھا۔ عائشہ ایک 20 سال کی لڑکی تھی، خوابوں سے بھری، خواہشوں سے روشن۔ دل میں ایک خواہش تھی کہ میں کچھ بن کر دکھاؤں گی، سب کو ثابت کر دوں گی کہ میں کسی سے کم ماں نہیں اکثر ہوں۔ کہتی بیٹا کامیابی تو بہت اچھی چیز ہے مگر خدمت سب سے بڑی کامیابی ہے۔ عائشہ مسکرا کر کہتی امی اب خدمت کا زمانہ نہیں رہا، آج کل محنت اور آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ وہ پڑھائی میں، کام میں، دوستوں میں اتنی مصروف ہو گئی کہ ماں کی باتیں پیچھے رہ گئیں۔ اب روزانہ وہ دیر سے گھر آتی، موبائل میں مصروف رہتی اور اکثر والد صاحب کا حال تک نہ پوچھتی۔ ماں رات کو جاگ کر اس کے لیے کھانا گرم کرتی اور وہ کہتی امی پلیز مجھے بھوک نہیں ہے، آپ سو جائیں نا۔ پھر ایک دن ماں کی طبیعت خراب ہوئی مگر عائشہ کو ایک اہم انٹرویو پر جانا تھا۔ ماں نے ہلکی سی آواز میں کہا بیٹا تھوڑا پانی تو دے دو۔ عائشہ نے جلدی میں کہا امی آپ خود لے لینا، میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ یہ پہلا موقع تھا جب ماں نے آنکھوں سے آنسو پوچھے اور وہ چپ چاپ مسکرا گئی۔ دن گزرتے گئے۔ ایک دن یونیورسٹی میں عائشہ کو اچانک کال آئی، بیٹا فوراً گھر آؤ۔ آواز کانپ رہی تھی، یہ اس کی چچا کی آواز تھی۔ گھر پہنچی تو لوگوں کا ہجوم تھا، کمرے میں خاموشی تھی اور ماں سفید چادر میں لیٹی ہوئی تھی۔ وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ وہ ماں جو ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتی تھی اب بالکل خاموش تھی۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بار بار ماں کے قدموں کو پکڑ کر کہتی امی بس ایک بار بولے نا کہ آپ ناراض نہیں ہیں۔ لیکن اب کوئی جواب نہیں تھا۔ ماں چلی گئی تھی اور ساتھ لے گئی تھی وہ سکون، وہ محبت، وہ دعا جو دنیا کے کسی کونے سے واپس نہیں آ سکتی تھی۔ کچھ دن بعد عائشہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جہاں دیوار پر وہی سرٹیفکیٹ، ایوارڈز، ڈگریاں لگی تھیں جن کے لیے اس نے سب کچھ قربان کیا تھا، مگر آج وہ سب بے جان لگ رہے تھے کیونکہ ان کی قیمت ایک ماں کی مسکراہٹ تھی جو اب کبھی لوٹ نہیں سکتی تھی۔ عائشہ نے اپنی ماں کی قرآن والی جائے نماز اٹھائی اور اس پر بیٹھ کر پہلی بار دل سے روئی۔ پھر اس نے دعا کی یا اللہ مجھے موقع دے میں اپنی ماں کے نام کچھ ایسا کروں جس سے وہ خوش ہو جائے۔ اسی دن اس کی زندگی بدل گئی۔ اس نے ہر نماز کے بعد ماں کے لیے دعا مانگنا شروع کیا، یتیم بچوں کی مدد کرنی شروع کر دی اور ماں کے نام پر صدقہ دینا شروع کیا۔ باپ جو ہمیشہ مضبوط نظر آتے تھے ماں کے جانے کے بعد جیسے ٹوٹ سے گئے تھے۔ عائشہ نے پہلی بار دیکھا کہ ابا خاموش بیٹھے ہیں اور ان کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں ہے جو پہلے تھی۔ اب عائشہ ہر صبح ان کے لیے چائے بناتی، ان کے ساتھ باتیں کرتی اور شام کو ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے پسندیدہ قصے سنتی۔ ایک دن والد نے کہا بیٹا تمہاری ماں تم پر فخر کرتی اگر وہ دیکھتی کہ تم اتنی بدل گئی ہو۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور دل سے نکلا کہ ابا میں ماں کے لیے نہیں اللہ کے لیے خدمت کرنا چاہتی ہوں تاکہ جب میں قبر میں اتروں تو میری ماں مسکرا کر کہے کہ میری بیٹی اب ٹھیک ہو گئی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو بلکہ ان سے ادب کے ساتھ بات کرو۔ عائشہ کو اب سمجھ آیا کہ اصل کامیابی وہ نہیں جو دنیا دکھائے بلکہ وہ ہے جو ماں باپ کی دعا سے ملے۔ آج اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں
تو سمجھو جنت ان کے تمہارے گھر قدموں میں ہے۔ بیٹھنے والا شخص محروم نہیں ایک ہوتا۔ حدیث میں نبی کریم ان کی صلی اللہ مسکراہٹ علیہ اللہ وسلم کی نے رضا ہے فرمایا، اور ان ماں کی کے ناراضگی قدموں تلے جہنم کی جنت آگ ہے۔ جو لوگ دنیا کی دوڑ میں ماں باپ کو بھول جاتے ہیں وہ آخر میں سب کچھ پا کر بھی خالی ہو جاتے ہیں۔ عائشہ کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ماں باپ کی خدمت صرف فرض نہیں، یہ زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جب تم اپنے ماں باپ کے قدم دباؤ گے تو اللہ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ جب تم ان کے لیے دعا کرو گے تو اللہ تمہارے غم دور کر دے گا۔ اور یاد رکھو، دنیا میں سب سے خوبصورت جملہ یہ ہے، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہو جائیں گے۔ میرا نام سعدیہ ہے۔ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آ گئی ہو تو اس کو دوسروں میں ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ دوسروں کی بھی اصلاح ہو سکے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ السلام علیکم۔